اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال ولم یزل کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. حیات ابدی کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور خاص اس حیات کے لیے تیاری کس انداز سے ہمیں کرنی ہے. لیکن اس سے قبل کہ ہم تیاری پر بات کریں، جب ہمیں حیات کی کیفیت ہی کا علم نہیں ہوگا، اور جس مکان اور جس زمان کے لیے ہم اور آپ تخلیق کیے گئے ہیں، جب تک اس کی ماہیت کا ادراک نہیں ہوگا، تب تک ہم اصلاً اس تیاری کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. چنانچہ بحث کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے سلسلے کو ہم نے گزشتہ ہفتے چھوڑا تھا. ہم معاد کے عنوان پر آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اور معاد کے اوپر ہم نے عقلی دلائل قائم کیے تھے، جس میں ہم نے برہان عدالت آپ کے سامنے بیان کیا، برہان فطرت بیان کیا، اور مختلف انداز سے ہم نے ایک ایسی زندگی کی طرف عقلی طور سے ہم نے ایک ضرورت پر زور دیا کہ ایک ایسی زندگی کی ضرورت عقلاً ضروری ہے کہ جہاں پر عدل کا ویسا اطلاق ہو، اس انداز سے عدل نافذ ہو کہ جس انداز سے عدل نافذ ہونے کا حق ہے. یعنی کہ اس جہان کی تمام تر نقائص کہ جہاں پر اس جہان میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر کما حقہ نہ سزا دی جا سکتی ہے اور نہ ریوارڈ دیا جا سکتا ہے، نہ ختم ہونے والی نعمت اس عالم میں نہیں دی جا سکتی، اور نہ ختم ہونے والا عذاب اور سزا اس عالم میں نہیں دیا جا سکتا. تو اس کے لیے عقلاً ضروری ہے کہ ایک ایسا عالم ہو کہ جہاں پر کما حقہ جزا یا عقاب دیا جائے. ہم نے اپنی بحث میں تمام تر عقلی دلائل کا احاطہ کر لیا تھا، اور چند ایک تبرکن نقلی دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نقلی دلائل یعنی وہ دلائل کے جو کہ قرآن اور حدیث میں، روایات میں موجود ہیں. قرآن اور حدیث میں بھی وہ روایات اور وہ احادیث کے خاص طور پہ جس میں معاد کا تذکرہ ہے، ہم نے انہیں آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہو. مطلب فقط یہ نہیں کہ چونکہ اس جگہ لکھا ہے تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، اس پر جو لکھا ہے وہ ہماری عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے، انسان کی اپنی فہم کو دستک دے رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں غور کرتے. تو وہ تمام آیات جو اس عنوان سے ہم بیان بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ اس عنوان سے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. تو گویا وہ بھی تدبر اور تفکر کی طرف دعوت دینے والی آیات ہیں. اپنی گفتگو کا آغاز ہم جو نقلی دلائل ہیں معاد کے اوپر، اس سے کرنا چاہیں گے. معاد یعنی اپنے کسی شے کا اپنے مقصد اور انتہا کی طرف پلٹ آنا معاد کہلاتا ہے.
سورہ مبارک حجر کی آیت نمبر 25 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ انہیں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکیم ہے اور علیم ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے تو اپنی دو صفات کے ذریعے سے تعارف کرایا ہے، اور ان صفات کے اندر پروردگار عالم نے ایک خاص انداز سے انسانی عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو وہ جو تمہیں محشور کرے گا، یحشرہم، یحشرہم، یہ ہم کی ضمیر ان نفوس پر پلٹ رہی ہے کہ جنہیں پروردگار نے مکلف کیا تھا، جن پر پروردگار نے ذمہ داریوں کو رکھا تھا، اور اب ان سے سوال کیا جائے گا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے جس انداز سے جو ان کو جو حاصل کیا، وہ ان کو وہاں مل جائے گا۔ جو تمہارا رب ہے، رب کا یہ پالنے والے کے عنوان سے آتا ہے، یعنی کہ وہ جو تمہارا اصلاً گارجین ہے، جو تمہیں عالمین میں پال رہا تھا۔ فقط یوں نہیں کہ اس نے تمہیں دنیا میں پالا تھا، وہ تمہیں دنیا سے پہلے بھی پال رہا تھا، دنیا میں بھی پال رہا تھا، اور دنیا کے بعد کے عوالم میں بھی وہی تمہارا پروردگار ہوگا۔ تو اگر فرشتہ آ کر سوال کرتا ہے کہ من رب کا، تو یہاں ایک ہی ممکنہ جواب ہے کہ اللہ ربی جل جلالہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اس لیے کہ پروردگار عالم اور مخلوقات کے درمیان میں ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اگر مخلوق کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو پھر مخلوق کا فقر ختم ہو جائے۔ مثلا آپ کے سامنے کوئی فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے، اور آپ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے کھانا کھلا دو، تو آپ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جس معاملے میں فقیر تھا اور یہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اب یہ آپ کے سامنے فقیر نہیں ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ آپ کا اور اس کا رشتہ اس انداز سے، اس لحاظ سے اب منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کے سامنے تمام مخلوقات اصلاً فقراء ہیں، اور ایسے فقراء ہیں کہ ان سے یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا، چاہے مخلوق کتنی ہی باکمال ہو جائے، چاہے مخلوق اپنی کمال کی حدوں کو چھو لے، اس کے باوجود بھی مخلوق ہونے کے ناطے اپنے ہونے میں محتاج ہے۔ جب اپنے ہونے میں محتاج ہے تو کسی ایک وقت میں ہونے کی محتاج نہیں، ہمہ وقت ہونے میں محتاج ہے۔ اس محتاجگی ہی کو فقر کا نام دیں گے۔ اور پروردگار عالم غنی حمید ہے، پروردگار غنی ہے، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ مخلوق ہمیشہ ہمیشہ اس کی محتاج رہے گی۔ پروردگار کو کبھی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ مخلوق اس کا سجدہ کرے، لیکن مخلوق ہمیشہ محتاج رہے گی کہ اپنے رب کے آگے جھکی رہے۔ معاد کی نقلی دلائل کے اندر سے پہلی جو آیت ہے، اگرچہ آیات کئی ہیں، تبرکن میں نے چند کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں محشور کرے گا، اور بے شک وہ انہو، اب یہاں پر انہو کے بعد وہ اپنی خاص صفت بیان کر رہا ہے، حکیم علیم، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ تمہیں جمع کرے گا تو یقیناً اس جمع کرنے کا معاملہ عبث نہیں ہے، خام خواہ جمع نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ فاعل حکیم ہے، اس کا ہر عمل عین حکمت ہے۔ تو اس کا اس انداز سے مخلوقات کا جمع کیا جانا بھی انہو حکیم، وہ حکیم ہے، دانا ہے، اس دانائی کے عنوان سے اس نے تمام مخلوقات کو جمع کیا ہے۔ اور ان مخلوقات کو جب جمع کر لیا تو انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، ان مخلوقات نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا، ان مخلوقات نے اپنے کن کن فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دیا، اور کن فرائض سے انہوں نے چشم پوشی کی، پروردگار عالم ان امور کو بھی جانتا ہے کہ جو تم بیان کرتے ہو۔
ان امور کو بھی جانتا ہے کہ جو تمہارے سینے میں ہیں لیکن تم بیان نہیں کرتے، اور ان امور کو بھی جانتا ہے کہ جو تمہارے سینوں میں ہیں اور تم اس سے ناواقف ہو۔ اس کو قرآن کریم میں انہ علیم بذات الصدور کے عنوان سے بیان کیا گیا کہ وہ ذات الصدور کا علم بھی جانتا ہے۔ ذات الصدور وہی علم ہے، وہی حقیقت ہے، وہ راز ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے سینوں میں ہے لیکن ہم خود اس راز سے ناواقف ہیں۔ پروردگار عالم وہ بھی جاننے والا ہے۔ تو یقیناً ایک ایسی ہستی کہ جو ایسی عالم ہے، جب مخلوقات کو اپنے سامنے جمع کرے گی، عدالت اپنی عدل کے سامنے جمع کرے گی، تو یقیناً وہ ان کی ہر نقل و حرکت سے واقف ہوگی، اور اس پر نور علی نور یہ کہ جب ہم اپنے وجود کے ساتھ اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو یقیناً گواہ کے طور پر کوئی اور نہیں، خود ہمارا اپنا موجود ہی گواہی بھی دے گا، اور پروردگار عالم کے اس علم کی تصدیق کرے گا۔ یقیناً سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس گواہ کی ضرورت کسے پڑ رہی ہے؟ گواہ کی ضرورت پروردگار کو نہیں، خود مخلوق کو ہے۔ کہ اگر کسی کے ذہن میں کہیں اس انداز کی بات رہ گئی ہو کہ ارے یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، یا یہ کیا میرے نام اعمال میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے، تو خود اس کے اعضاء و جوارے گواہی دیں گے۔ یہ معاد کے اوپر ایک دلیل کے عنوان سے آیت دیکھی جاتی ہے۔ دوسری آیت کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ہم نہج البلاغہ کے کلمات القصار کے اندر سے ایک چھوٹا سا جملہ کہ بے شک دنیا صرف گزرگاہ ہے، دارالقرار تو صرف آخرت ہی ہے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نقلی دلائل دیتے ہوئے معاد کے معاملے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، کہ جس طریقے سے کوئی انسان مسافرت میں ہے۔ عزیزان گرامی قادر، آپ یاد رکھیے گا کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہے وہ کلام کا امام ہے۔ جب میرے مولا نے کہا کہ بے شک دنیا صرف گزرگاہ ہے، تو گزرگاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ سفر اختیار کیا ہو اور درمیان میں کوئی جگہ آئے اور گزر جائے، ایسی جگہ کو گزرگاہ کہا جاتا ہے۔ دارالقرار تو صرف آخرت ہے، یعنی جو ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جہاں ہمارے سفر کا اختتام ہوگا، اس سفر کا کہ جس سفر کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں وہ آخرت کا سفر ہے۔ اس عنوان سے ایک اشارہ میرے مولا نے آپ کو اور ہمیں دیا ہے، یعنی گزرگاہ میں جب ہم دقت کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، تو اگرچہ گزرگاہ ہماری نگاہوں میں ابھی آئی ہوتی ہے، لیکن اس گزرگاہ سے پہلے بھی ایک عالم ہوتا ہے، گزرگاہ کے بعد بھی ایک عالم ہوتا ہے۔ اگر اس لفظ گزرگاہ کی طرف توجہ کی جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس جگہ جس کو گزرگاہ کہا جا رہا ہے، گزرگاہ سے پہلے بھی ایک مقام تھا اور گزرگاہ کے بعد بھی ایک مقام ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے ہم گزرگاہ کے بعد کا مقام کہہ رہے ہیں، قرآن کریم اسے وَبَرَاهُمْ بَرْزَخٌ کے عنوان سے جانتا ہے کہ ان کے سامنے ایک برزخ ہے، ان کے بعد ایک برزخ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کا مقام کون سا تھا، اس سے پہلے کے کون سے عوالم تھے، اور اس میں اگر ہم تھے تو کس انداز کے تھے؟ میرے مولا نے یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ درس کے دوسرے حصے میں ان عوالم کا بھی بیان کروں گا۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یقیناً دنیا کی زندگی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ لعب و لہو، لعب لعب لعب
کھیل کو کہتے ہیں، وَلَّحْوٌ، لہو ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو اور ہمیں ہماری اصل مقصد سے ہٹا دے، وہ شے جو ہمیں ڈیٹریکٹ کر دے، جو ہمیں ہماری منزل سے دور لے جائے یا ہماری منزل تک پہنچنے کے درمیان میں حائل ہو جائے، لہو قرار پائے گی۔ ایک ایسا کام کہ جو کہ لغو ہو، وہ اس عنوان سے لہو ہوگا کہ بیکار کام ہوگا، ایک ایسا کام کہ جس کی کوئی جزا نہیں ہے، بلکہ نہ صرف جزا نہیں ہے، بلکہ تمہیں تمہارے اس جو تمہاری ڈیسٹینیشن ہے اس کے راہ میں رکاوٹ ہے، یا تمہیں اس سے مزید ڈیٹریکٹ کر رہی ہے۔ عزیزو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جسے آپ لہو العب عموماً اس ترکیب سے استعمال کرتے ہیں، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اسے لعب و لہو، ایک ایسا کھیل، ایک ایسا تماشا کہ جو کہ بیکار اور عبث ہے، اس دنیا کی زندگی کو اس انداز سے بیان کیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً دار یعنی وہ ٹھکانہ، وہ مستقر جو کہ آخرت کا ہے، ہمیشہ کا ہے، خیرٌ، خیر ہے۔ پروردگار عالم نے متعدد مقامات کے اوپر خیر کا تعارف کرایا ہے کہ خیر کسے کہتے ہیں۔ تو اس عنوان سے جب ہم وہاں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ دار الآخرہ، اور وہ جو آخرت ہے وہ خیر ہے۔ للذین یتقون، کس کے لیے خیر ہے؟ سب کے لیے خیر ہے؟ جی نہیں، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ خدا کی پرواہ کرنے والے ہیں۔ یتقون ظاہری ترجمہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یتقون کے اندر جو یہ لفظ حرف یا ہے، یہ مضارع ہے، یعنی اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ جو کہ ہمہ وقت پرواہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی خاص وقت میں پرواہ کی تھی، 24 گھنٹے میں فقط 17 منٹ پرواہ کی تھی، نہ، یہ وہ لوگ ہیں جو 24/7 یتقون ہیں۔ افلا تعقلون، یہاں پر وہ جملہ کہ جس کی وجہ سے میں نے اس آیت کو یہاں اپنے درس میں اپنے درس کو اس آیت سے میں نے مزین کیا، افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ تو اس تفکر اور تدبر کی طرف دعوت دینے کے لیے پروردگار عالم نے اس آیت کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔ الآخرۃ خیر للذین، آخرت جو ہے وہ خیر ہے۔ یہ جہاں تم رہ رہے ہو، یہ ایک ایسا کھیل، ایسا تماشا ہے کہ جس کی کوئی نتیجہ نہیں ہے، کم از کم اس عالم میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کا حقیقی نتیجہ کسی اور عالم میں نکلنے والا ہے۔ تو اس عنوان سے آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور چند آیات آپ کے سامنے مزید تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 24، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب الجنہ، وہ لوگ کہ جو جنت کے صاحبی ہیں، اصحاب ہیں، جو اہل جنت ہیں، یومئذ خیر، اس دن، یہاں یوم سے مراد وہی یوم آخرت ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا پہلا روز ہے۔ اس روز، پہلے روز، یعنی کہ جب ان کی زندگی شروع ہوگی، یقیناً دوسری زندگی تو سب کی شروع ہوگی، کافر کی بھی شروع ہوگی، مومن کی بھی شروع ہوگی، لیکن وہ لوگ کہ جو اصحاب الجنہ ہیں، یومئذ خیر، وہ اس دن خیر، اچھی آسائش میں ہوں گے، اور کیا، خیر مستقرن وہ احسن مقیلا، اچھے ٹھکانے میں ہوں گے، اور ان کے جو مستقل، ان کا جو رہنے کی جگہ ہوگی وہ مستقل ہوگی۔ یوں نہیں ہے کہ ان کو ٹیمپریری اچھی جگہ پہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ جگہ بھی ان سے لے لی جائے گی یا چھن جائے گی۔ اس دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بادشاہان وقت نے اپنے اونچے اونچے محل تعمیر کروائے، آج نہ وہ محل ہیں اور نہ وہ بادشاہ۔ جب ان محلوں میں وہ بادشاہ رہتے تھے تو ایسا لگتا تھا زمانے میں فقط وہی وہ ہیں، اور آج جب نہ وہ محل ہے نہ وہ بادشاہ،
تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اور کیا بادشاہ، کیا فقیر، اس دنیا نے نہ کسی بادشاہ کو رہنے دیا، نہ کسی فقیر کو رہنے دیا۔ یقیناً جس کے لیے یہ دنیا خلق ہوئی ہے، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، اس دنیا میں اگر ہمیشہ کسی کے رہنے کا حق تھا تو وہ خود ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ لیکن جب وہ اس عالم میں، اس عالم اسفل میں نہیں رہے تو یقیناً پھر کسی کے بھی اس عالم میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یقیناً جس مقصد کے لیے اور جس جگہ کے لیے آپ اور میں خلق کیے گئے ہیں وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے اور وہی ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، سورہ قیامت آیت نمبر 12، کہ تم اپنے رب کی طرف، ٹھکانے کی طرف سبقت کرنے والے ہو اس دن، ہمیشہ کے ہمیشہ رہنے کی جگہ کی طرف۔ اور پھر سورہ اعلیٰ کی 17ویں نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ عرض کیا تھا پروردگار عالم نے خیر کا تذکرہ کس انداز سے کیا کہ یہاں کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، کہ جو تمہاری یومئذ خیر مستقر، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو آخرت ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا، باقی رہنے والی بھی ہے۔ دونوں صفات کھول کر بیان کر دی گئی کہ جہاں خیر اور ابقا، یقیناً جو ابقا ہے وہی خیر ہے، جو خیر ہے اصلاً وہی ابقا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا۔ آئیے یہاں سے درس کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں جہاں اس عالم کا اور ان عوالم کا تذکرہ ضمناً اشارتاً کیا گیا کہ جہاں ہم اور آپ ایک گزرگاہ میں قرار پائے، اور گزرگاہ سے پہلے بھی کوئی عالم تھا اور اس گزرگاہ کے بعد بھی کوئی عالم ہوگا۔ نہ پچھلے عالم ہمیشہ کے تھے، نہ یہ عالم ہمیشہ کا ہے، اور نہ اس کے بعد کا ایک عالم ہمیشہ کا ہے، بلکہ اس ایک عالم کے بعد جو عالم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عالم رہے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اور پھر ایک دن ہمیں مر جانا ہوگا اور پھر ہماری ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ذرا توجہ کیجیے، اے حضرت انسان، تو مسافرت میں ہے، تو ایک گزرگاہ سے گزر رہا ہے، لیکن اس گزرگاہ سے تو خام خواہ نہیں گزر رہا، بلکہ گزرگاہ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہے۔ کیا شے ہے جو تجھے اس گزرگاہ سے لینی ہے؟ یقیناً وہ شے کہ جو تیرے ہمیشہ کی زندگی میں کام آئے۔ اسی لیے اس دنیا سے وہی کچھ لیا جاتا ہے کہ جو آخرت کے لیے کام آئے۔ مومن اس دنیا سے اتنا لیتا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ مرحلہ زندگی، انسانی زندگی اگر مرحلہ وار دیکھی جائے تو اس کا پہلا مرحلہ روز الست قرار پائے گا۔ ایک ایسا عالم کہ جہاں پروردگار عالم نے ہم سے عہد و پیمان کیا، ایسا عہد و پیمان، ایسا عہد کہ جو کہ اس نے ہم ہر نفس سے اس عالم میں لیا ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں بہت ہی بہتر اور بہترین انداز میں کیا گیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی کہ جب وَإِذْ، یہاں جو قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی کلمہ وَإِذْ آتا ہے تو یہ کسی خاص وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب اس وقت
अब सवाल ये पैदा होता है, ये क्यों आता है? तो ये देखना पड़ेगा कि इस आयत में परवरदिगार किस से मुखातब है। यकीनन परवरदिगार अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिदा अनी व अबी से मुखातब है, और इस अंदाज से उन्हें गोया याद दिला रहा है, वाइज अखज़ा रब्बुका, और याद करो जब हमने, जब तुम्हारे रब ने, जब तेरे रब ने, वाइज अखज़ा रब्बुका, और याद करो जब तेरे रब ने, मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, वो जो अखज़ा, यहाँ पे अखज़ा अहद लेने के उन्वान से बयान होगा कि याद करो कि तुम्हारे रब ने अहद लिया था मिन बनी आदम, आदम की जुर्रियत से, मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम। अब इसके बहुत से मतलब हैं, इस आयत के अंदर बहुत से मतलब पोशीदा हैं। मैं खास कर तफसीरुल मीज़ान हजरत आयतुल्लाहुल उज़्मा तबातबाई की तसनीफ और उनकी काविश, जो कि एक गिरा कदर सरमाया है, आलम इस्लाम के लिए खजाना है। यकीनन इसको किसी मकतब से न जोड़िएगा, खुदारा उस तफसीर को बगैर किसी मकतब और फिरके की ऐनक को लगाए बगैर पढ़िए। तो इंशाअल्लाह मेरा ये पैगाम, चूंकि पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, और इसको अब तो ये ज़मान व मकान की क़ुयूद से बाहर चला जा चुका है इंटरनेट के आने के बाद, तो यकीनन जो भी इस कलेमे को सुने उस पर ये मेरी वसीयत है कि ये जो तफसीरुल मीज़ान का बयान कर रहा हूँ, इसे हर तरह के तासुब से बाला होकर फ़कत एक मर्तबा पढ़ लीजिए, और फिर देखिए कि अगर एक तालिब इल्म के पास ऐसा खजाना और ऐसा इल्म मौजूद है, तो जिस मकतब का वो तालिब इल्म है, मकतब के सरबराह के पास क्या होगा। अपने तमाम सुनने वालों को मैं पहले दर्जे में ये नसीहत करना चाहूँगा कि तफसीरुल मीज़ान का पहले दर्जे में फ़कत अगर मुकद्दिमा ही पढ़ लिया जाए, तो वो हमें इस काबिल बना देता है कि तफसीर को वाक़ईतन समझ कर कैसे पढ़ा जाए, और तफसीर हकीकतन कहते किसे हैं, तफसीर और तत्बीक में फ़र्क क्या होता है, कब तफसीर होती है, कब तत्बीक होती है। इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल कुरान युफस्सिरुहु बअज़ुहु बअज़, कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ हिस्से की शरह बयान किया करता है। तफसीरुल मीज़ान में जो उसलूब अपनाया गया वो इसी अंदाज से अपनाया गया है। अल मुख्तसर, वापस इस आयत की तरफ लौटते हैं कि वइज़ अखज़ा रब्बुका, और वइज़ अखज़ा रब्बुका, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फर्जंदान आदम से, उनकी पुश्तों से, उनकी ज़ुर्रियत को लेकर उन्हें एक के ऊपर एक गवाह बनाया, और फिर सवाल किया, अशहदहुम अला अनफुसिहिम, यानी कि जो गवाह बनाया वो खुद उन्हें ही उनके नफ्सों पर गवाह बनाया, और उसके बाद फिर उनसे अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू, उन्होंने कहा, बला। यहाँ कालू बला से क्या मुराद है? अजीजों, सवाल मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं। जब कहा जाए सवाल कोई करे, कोई पूछे, तो उस सवाल को करने में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जहल मौजूद हो सकता है, मुमकिना जहल जिसे कहते हैं। मतलब एक सवाल वो होता है कि जिसमें पूछने वाला जहल रखता है और बताने वाला इल्म रखता है। मसलन आप किसी रास्ते में हैं और किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप गाड़ी रोक कर पूछेंगे कि बताइए फलां मुकाम तक जाना है, किस सड़क का इंतखाब करूं? तो वो आपको बताएगा कि फलां मुकाम पर चले जाइए। तो यहाँ आप पूछ रहे हैं, यानी आप रास्ता नहीं जानते और जहल रखते हैं, बताने वाला बता रहा है, वो रास्ते का इल्म रखता है। तो यहाँ सवाल करने वाले के पास जहल हुआ और बताने वाले के पास इल्म हुआ।
दूसरे मुकाम पर एक मर्तबा उस्ताद अपनी क्लास में शागिर्दों से सवाल करता है। अब ये सवाल यकीनन फिर दो नौइयत का हो जाता है। एक ये कि जब उस्ताद सवाल करता है तो यकीनन उस्ताद उस इल्म का आलिम होता है, लेकिन जिससे सवाल किया जा रहा है वो मुमकिना जहल रखता है। और जब उस्ताद सवाल करता है और उसको जवाब मिल जाता है, कुछ मकामात से जवाब मिलता है, कुछ मकामात से जवाब नहीं मिलता, कुछ बच्चे जवाब देते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। यानी एक सूरत में जवाब देने वाले के पास जहल का आश्कार कर दिया जाता है, अगरचे आलिम तो पहले ही दिन से इल्म रखता था। ऐसे सवाल के बारे में कि जहां सामने आयत में पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, ये कौन सा सवाल है? इस सवाल में जहल कहाँ है, पूछने वाले के पास या बताने वाले के पास? तफक्कुर कीजिए, सोचिए कि इस सवाल में जहल किसके पास है और इल्म किसके पास है। तो जान लीजिए कि ये सवाल उन सवालों की किस्म से ताल्लुक रखता है कि जिसमें दोनों तरफ जहल नहीं होता। यानी ये सवाल उस वक्त किया जाता है कि जब पूछने वाले को भी इल्म हो, बताने वाले को भी हतमी इल्म हो, लेकिन फिर भी सवाल किया जाए ताकि जिस शय के बारे में सवाल किया जा रहा है उसे आश्कार किया जाए, उसकी अहमियत को उजागर किया जाए। मसलन अगर मैं आपसे इस वक्त सवाल करूं कि क्या हम इस वक्त दर्स में मौजूद नहीं हैं, तो इसका क्या जवाब होगा? अगर आप कहेंगे हाँ, तो यकीनन ये गलत जवाब होगा। मैंने पूछा क्या हम इस वक्त दर्स में नहीं हैं, आपने कहा हाँ, यानी कि एक दर्स में नहीं है। और अगर आपने जवाब दिया नहीं, तो ये भी गलत जवाब होगा कि जैसे मैंने पूछा क्या हम इस वक्त दर्स में नहीं हैं, आपने कहा नहीं। तो ऐसे सवाल का जवाब ना हाँ में दिया जा सकता है ना में दिया जा सकता है। यानी ये पहचान है उन सवालों की कि जहां दोनों तरफ पूछने वाले के पास और बताने वाले के पास इल्म मौजूद है। और जब ये कैफियत हो तो सवाल का जवाब ना हाँ में दिया जा सकता है ना में दिया जा सकता है। तो ऐसे मकामात के ऊपर जवाब देने का अंदाज अलग है और कहा जाता है बला, यानी क्यों नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम इस वक्त दर्स में नहीं, जवाब क्यों नहीं, यानी हमें मालूम है कि हम दर्स में हैं, दर्स देने वाले को भी मालूम है कि हम सब दर्स में हैं। तो बिल्कुल उसी अंदाज से परवरदिगार आलम ने सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं। यकीनन ये क्यों नहीं कहना इस बात की दलील है कि रब होने का, परवरदिगार के फकत और फकत रब होने का जो इल्म है वो इंसान की फितरत में शामिल है। और इंसान की फितरत गवाही देती है कि परवरदिगार आलम ही उसका रब है। याद रखिएगा कि जब आदम की जुर्रियत का बयान हो रहा है वो तो तमाम की तमाम मखलूकात उसके सामने है, तमाम मखलूकात से अहद लिया जा रहा है। ये तो मैं आदम की मखलूकात, आदम की जुर्रियत की बात कर रहा हूं। परवरदिगार ने तो दीगर मखलूकात से भी अहद लिया, परवरदिगार ने तो दीगर मखलूकात को भी अमानत दी है जिसका उन्होंने पास रखा और जिसमें खयानत नहीं की। लेकिन ये इंसान है कि जो कि अमानत में खयानत करता है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका आएगा बयान करूंगा, लेकिन अभी वापस आयत पे लौटते हैं कि अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं। परवरदिगार आलम यहाँ फिर एक हकीकत का बयान करता है, शहिदना अन तकूलू यौमल क़ियामा इन कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, हमने इन्हें इसलिए गवाह बनाया है और ये इसलिए इनसे सवाल किया है ताकि यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो ये ना कहें कि हमें तो इसका इल्म ही नहीं था। अब यहाँ इसका इल्म नहीं था दो उन्वान से कहा जा सकता है। यकीनन
ایک تو یہی ہے کہ ہمیں تو اس عہد کا علم نہیں تھا، اور ایک انداز یہ کہ ایک حقیقت کا اعتراف ان کی زبانی کرا لیا گیا ہے کہ کہیں کوئی مخمسے میں نہ رہ جائے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ ان کا پالنے والا اور رب اصلاً کون ہے۔ تو یقیناً پروردگار عالم ہی وہی واحد القہار اور وہی رب العالمین ہے جو عالمین کو پالتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا پہلا مرحلہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس عالم کا نام کیا دیا گیا؟ اس عالم کو عالم زر کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ یہ جو لفظ زر ہے، اس کو زر کہنے کی یہ جو ذریتہم ہے، اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ہلکا پھلکا یہ لفظ جھانک رہا ہے۔ اس لفظ کو مختلف انداز سے قرات کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات کچھ اہل لغت اسے اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں ذریت کا بیان ہوا ہے تو ذریت کسی چھوٹی شے کے لیے یا کمسن اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ ذریت کمسن یا چھوٹی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہاں تمام اولاد مراد لے لی جاتی ہے، یعنی ذریت یعنی تمام اولاد۔ تو اب اگر یہ لفظ آدم کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو آدم اور ان کی تمام ذریت کہ جسے آدم کی پشت میں سے نکالا گیا۔ بعض اوقات یہاں یہ جو لفظ ذریت استعمال ہوا ہے یہ اگرچہ ان کلمات میں سے ہے کہ جو کہ لفظ واحد ہیں، لیکن ان کے مفہوم میں جمع پوشیدہ ہے، بالکل اس طرح سے جیسا کہ لفظ کلمہ امت ہے۔ کلمہ امت اگرچہ اس کی جو جمع ہے وہ امم ہے، لیکن لفظ امت بھی اگر دیکھا جائے تو معانی میں جمع رکھتا ہے۔ ظاہراً لفظ واحد ہے لیکن معانی جمع کے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ذریت لفظ واحد ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم میں جمع کا عنوان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جب ہم کہیں گے آدم کی ذریت تو تمام اولاد آدم۔ بعض اوقات اس کو اس عنوان سے بھی بیان کیا جاتا ہے جس کو زر، یعنی زر کے آخر میں ایک حمزہ لگا دیجئے جو کہ زرع کے وزن پر ہے۔ اگر اس کو زرع کے وزن پر لیا جائے گا تو اس کا معنی پیدائش کے لیا جائے گا، اور جسے آفرینش کہتے ہیں، جس طرح سے زراعت کی جاتی ہے، اگا دیا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، نشو نما کی جاتی ہے، تو اس عنوان میں اس زر کا بیان جو ہے وہ لیا جائے گا۔ یہاں یہ زرع یعنی زرع کے وزن پر آئے گا۔ اچھا، آگے سے حمزہ ہٹا دیجئے تو اب فقط زر بچ جائے گا جو کہ بر وزن شر ہے۔ اس سے مراد بہت چھوٹے موجودات جیسے ہم گرد و غبار کہتے ہیں لیا جائے گا، یعنی ذرات۔ اب ایسی کون سی تفسیر ہے کہ جو کہ ان تمام معانی کو ایک جگہ یکجا کر دے؟ زر یعنی ذریت، زرع یعنی پیدائش، زر یعنی بہت معمولی باریک باریک ذرات۔ تو اب یہاں پر جو روایات کی روشنی میں جو تفسیر بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جب پروردگار عالم نے خلق فرمایا تو جس وقت آدم کو پیدا کیا تو آخری بشر تک ان کی اولاد ذرات کی شکل میں ان کی پشت سے باہر نکلی، اور بعض روایات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ذرات آدم کی مٹی ہی سے لیے گئے تھے، یعنی وہ مٹی جس سے آدم کا خمیر تیار کیا گیا
उस मट्टी के ज़र्रात में से तमाम की तमाम पुश्तों को निकाल लिया गया। एक रिवायत। दूसरी रिवायत, खुद हजरत आदम की पुश्त से ज़र्रात की सूरत में उनकी तमाम नस्ल को ला खड़ा किया गया और उनसे अहद लिया गया। गोया सूरत कोई भी हो, हर हर नफ्स से, हर हर बशर से ये अहद परवरदिगार आलम ने लिया है। यकीनन जिस आलम में हम उन जर्रात के अंदर ही गोया मौजूद थे, लेकिन ऐसे आलम में थे कि हम कलाम सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे और जवाब भी दे रहे थे। ये जवाब भी अपने इख्तियार से दे रहे थे। यकीनन परवरदिगार आलम ने आपसे और मुझसे सवाल किया। ये और बात है कि हम और आप उस अहद को भूल चुके हैं, लेकिन इस दुनिया में 1,24,000 नफूस ऐसे आए कि जो कि उस वादे को याद रखे हुए हैं, जिन्हें अपना आलम ज़र का वादा याद है। उस वक्त खुदा हमसे मुखातिब हुआ और कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? सब ने कहा, कौलू बला, क्यों नहीं। फिर ये सब जर्रात आदम की पुश्त की तरफ वापस लौटाए गए। इस बना पर उस आलम को आलम ज़र, जर्रात का आलम और अहदो पैमान का आलम, क्योंकि परवरदिगार ने अलस्तु सवाल के उन्वान से उस मजमे में खिताब किया था, तो उसे रूज़े अलस्त भी कहते हैं या पैमाने अहद भी कहते हैं। ये आयत जो इस वक्त आपके सामने है, इस आयत को भी आये मीसाक कहते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने इस आयत में तमाम मखलूकात से, आदम की जुर्रियत से अहद लिया है। इस आलम और इस पैमान से, यानी कि जो मैंने अभी आपके सामने रखा, वो मुराद वही आलम इस्तेदाद और पैमाने फितरत और अहद तकवीन है। इस तरह से कि तमाम की तमाम वालिद और बाप से और माओं के रहम से नुत्फे की सूरत में औलाद आदम के खुरूज के वक्त, जबकि उनकी हैसियत जर्रात से ज्यादा कुछ न थी, तो खुदा ने उनसे ये अहद लिया। ये रिवायत भी हमारे सामने मौजूद है। मुफस्सिरीन में अगरचे कुछ इख्तलाफ इस अंदाज से भी पाया जाता है कि क्या ये वाक़यतन इस अंदाज का कोई जलसा था जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है, या खुद हजरत आदम की खिलकत के वक्त ही ये अहद ले लिया गया। तो बहरहाल बहुत सारे जो औरफा हैं, उनका मानना यही है कि जब हजरत आदम को खल्क कर रहा था, तो उसी वक्त उनकी पुश्त से जर्रात के आलम में उन जुर्रियत को निकाला और उनसे इस अंदाज से अहद ले लिया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी मौलायत की तरफ इशारा किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी मौलायत का ऐलान किया, ना, अपनी मौलायत की तरफ इशारा किया, इसलिए कि ये वो मौलायत थी कि जो कि इनके सामने बय्यन है सूरह मुबारक मोहम्मद, कि जब कहा गया कि अलस्तो के नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन के ऊपर जो है वो औलियत रखता है, उनके नफूस से ज्यादा औलियत रखता है, यानी कि नबी मोमिनीन के नफूस पर औला ब तसर्रुफ है। इस आयत की तरफ आपने इशारा फरमाते हुए ये कहा कि क्या मैं तुम पर औलियत नहीं रखता। यहाँ पर भी सिलसिला कलाम अलस्तो से शुरू हुआ, क्या नहीं रखता? सबने कहा, कालू बला, क्यों नहीं, रखते हैं। फिर आपने उस हकीकत की तरफ इशारा फरमाया कि मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ, ये अली भी उसके मौला हैं। गोया यहाँ से हमें एक इशारा यूं मिलता है कि उस आलम में जो अहद लिया गया, वो फकत परवरदिगार आलम ने अपनी वहदानियत ही का अहद नहीं, बल्कि कुछ अहद और भी लिए। रसूल अल्लाह ने इस अंदाज से उस आया करीमा की तरफ इशारा करते हुए और
اپنے اس رہبری کے استحقاق کو بیان فرمایا کہ جس کا عہد ہم سے اور آپ سے لیا جا چکا۔ انہی عہد میں سے ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عہد تھا کہ جس کی تفصیل ہمیں روایات میں نظر آتی ہے۔ اور یقیناً یہ وہ پہلا عالم قرار پایا۔ دوسرا عالم جو کہ پہلے عالم سے بہتر تھا، کیونکہ وہاں ہم عالم ذرات میں تھے، دوسرے عالم میں ہم عالم اسلاب میں قرار پائے، جس کی طرف قرآن کریم کی سورہ طارق کے اندر اشارہ ہوا کہ کہاں تھے ہم۔ جواب آیا 7ویں نمبر کی آیت میں، بین الصلب والترائب، کہ پیٹھ اور سینے کے بیچ ہم کہیں موجود تھے۔ کہاں تھے ہاتھ رکھ کر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم پیٹھ اور سینے کے درمیان میں کہیں موجود تھے، جسے ہم عالم صلب کا نام دیتے ہیں۔ تیسرا عالم عالم نطفہ قرار پایا۔ عالم نطفہ وہ عالم کہ جس کے اندر کئی مراحل اور مراتب کا بیان کیا گیا۔ ثم، یہ لفظ کلمہ ثم بیان کر رہا ہے کہ اب ایک اور عالم کا بیان ہے۔ دو عالم کا بیان ہو چکا، اب تیسرے عالم کی طرف تمہیں اور ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ پھر خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغہ، پس ہم نے علقے کو مضغہ بنا دیا۔ علقہ اور مضغہ، علقہ معلق رہنے سے ہے، علقہ جس کو جو شے کہیں جا کر چپک جائے اور کہیں جا کر معلق ہو جائے، اسے علقہ کہتے ہیں کہ ہم نے نطفے کو علقہ چپکنے والا بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغہ، اس کے بعد پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا۔ خدا کی قسم قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے انسان کی تخلیق کا بیان کر رہا ہے اس انداز سے کہ سائنس آج جوان ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوان ہو چکی ہے، ابھی بھی سائنس بچی ہے اور آہستہ آہستہ مشاہدہ کرتے کرتے بڑی ہو رہی ہے۔ تو جب سائنس نے مشاہدہ کیا تو اس نے ہیومن ایمبریو کو جب مائکروسکوپ میں دیکھا تو اس کی شیپ کو ایسا پایا کہ جیسے لیچ کی شیپ ہوتی ہے۔ علقہ، معلق ہونا، کس انداز سے جیسے کوئی شے چپک جائے، لیچ وہ شے کہ جو کہ چپک جاتی ہے۔ ذرا شیپ ملاحظہ کیجئے، ایک طرف ہیومن ایمبریو کو رکھیے، دوسری طرف وہی جونک اور لیچ کو رکھ لیجئے اور ملا دیجئے۔ پروردگار عالم نے اس انداز سے انسان کی خلقت کو، اس انداز سے جسے آپ کیا کہیے، سی ٹی اسکین کہیے یا آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کہیے، یہ تمام نام آج دے رہے ہیں، پروردگار اس وقت آیت کے اندر بیان کر رہا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس لیچ کو اس نے مضغہ بنا دیا۔ مضغہ یعنی کیا؟ مضغہ جیسے کسی شے کو اگر چبایا ہوا ہو، جس کو آپ چوئنگم کہتے ہیں، آئیے ذرا چوئنگم کو دیکھ لیجئے، چبائی ہوئی چیز کو دیکھیے اور پھر مضغہ کو دیکھ لیجئے۔ کس انداز سے پروردگار عالم نے تشبیہ دی ہے، یہ مثال دی ہے۔ مضغہ ایک مثال ہے کہ دیکھو اس طریقے سے ہم نے اس کو علقے کو مضغہ بنا دیا، اور پھر ہم نے المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے یقیناً اس کے اوپر ہڈیوں کو چڑھایا اور پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا۔ ثم، اس کے بعد
अंशाअनाहु, फिर हमने उसे शुरू कर दिया एक आखिरी सूरत के अंदर। आखिरी सूरत वही सबसे बाएं हाथ पर दिख रही है, किस कदर प्यारी सी शक्ल के अंदर परवरदिगार ने ये नन्ना सा तोहफा इस आलम में दिया है। परवरदिगार यकीनन अहसनुल खालिकीन है। इस लीची से अहसनुल जो जो अंशानाहु खलकन आखर, यानी नुतफे से खलकन आखर तक का सफर परवरदिगार आलम ने एक आयत के अंदर बयान फरमा दिया। ये तीसरा आलम था कि जब हम मुख्तलिफ अंदाज से अपनी करवटों को अपनी अपनी करवट बदल रहे थे। जरा यहां रुकिए, आइए एक दलील हयात उखरवी के ऊपर इसी तस्वीर से कायम करता हूं। आपके सामने जो ये तस्वीर मौजूद है, इस बच्चे से पूछिए जो कि इस बैग में करवटें ले रहा है कि ये बतलाओ बरखुरदार कि तुम्हारी जुबान है, तो यकीनन वो कहेगा है। ये बताओ कि तुम्हारी ये आंखें हैं, वो कहेगा हाँ हैं। क्या करते हो आंखों से, क्या करते हो इस जुबान से? ये जो तुम्हारी आंख के ऊपर, जिसे तुम आंखों का पपोटा कह रहे हो, ये जो आईलेट्स हैं, ये क्यों बनी हुई हैं? इससे क्या करते हो? ये जो तुम्हारे हाथों के अंदर उंगलियां हैं, इन उंगलियों का तुम्हें यहाँ क्या काम है? सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है। तो सवाल का जवाब इस बच्चे के पास नहीं होगा। बस फिर आप इससे अगर ये पूछें और ये कहें कि हम एक ऐसे आलम में हैं जहां हवाएं चलती हैं, तो ये कहेगा हवा क्या होती है। हम कहें यहाँ बारिश होती है, कहेगा बारिश क्या होती है। हम कहें यहाँ बादल बरसते हैं, कहा बादल क्या होते हैं। तो ये हमारे आलम की नेमतों को समझ नहीं सकेगा, सुन तो लेगा, समझ नहीं सकेगा, इदराक नहीं कर सकेगा। अगर हम कहें कि यहाँ पर समंदर है, पूछेगा समंदर क्या होता है, हम कहेंगे पानी होता है, तो ये शायद अपने हाथ के इशारे से उस पानी की तरफ इशारा करे जिसमें ये फ्लोट कर रहा है। कहा कि इतना पानी होता है, हम कहेंगे नहीं बहुत होता है। फिर ये कहेगा, थोड़ा और दायरा बड़ा करेगा कि इतना पानी होता है, हम कहेंगे नहीं बहुत होता है। एक वक्त आएगा कि जितना बैग है ये पूरे बैग की तरफ इशारा करेगा, क्या इतना पानी होता है। हम कहेंगे कहाँ ये पानी और कहाँ समंदर का पानी। तो शायद इसकी अकल में ही ना आ सके कि कोई इस आलम से बड़ा आलम भी हो सकता है। तो फिर हम उससे वही सवाल करेंगे कि देखो, जिन नेमतों को तुम इस आलम में कसब कर रहे हो, यकीनन तुम ले तो इस आलम में रहे हो लेकिन इस्तेमाल इस आलम में कर नहीं सकते, इसलिए कि ये आलम बहुत महदूद है। यकीनन अकल इस बात का तकाजा कर रही है कि इन नेमतों के इस्तेमाल के लिए कोई आलम हो जहां पर हम इन नेमतों को खुलकर इस्तेमाल कर सकें। तो ए हजरत इंसान, इस तीसरे आलम में तू अपनी सलाहियतों को अगरचे इसी आलम में है कसब कर रहा है, लेकिन फकत इस आलम के लिए कसब नहीं कर रहा, इनका असल इस्तेमाल किसी और आलम के लिए है। तो बस बिल्कुल उसी तरीके से ये जो चौथा आलम है जहां हम और आप इस वक्त मौजूद हैं, बहुत सी सलाहियतों को हम कसब कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये सलाहियतें इतनी बुलंद हैं कि ये आलम उसके मुकाबले में बहुत छोटा आलम है। अक्लन जरूरी है एक ऐसा आलम कि जहां इंसान अपनी उन सलाहियतों को खुलकर इस्तेमाल कर सके। यही मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, क्या तज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर, क्या तू समझता है कि एक मामूली जरसूमा है, वफीहन तवालमल अकबर, जबकि तेरे अंदर एक आलम अकबर पोशीदा है। यकीनन जब आलम अकबर पोशीदा है तो ये आलम असगर इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि तू अपनी अकबर सलाहियतों को असफल के अंदर जाहिर कर दे। यकीनन तेरे अंदर की अकबर सलाहियतों के लिए आलम भी अकबर होना चाहिए। अकलन दलील है।
فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمام مخلوقات کو احسن خالقین، خدا سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ یہ چوتھا عالم کہ جہاں ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور اپنے ظاہری کمال کی طرف جا رہے ہیں، بالکل یہ وہی چوتھا عالم تھا۔ لیکن بہت توجہ رہے، یہ جو چوتھا عالم تھا جہاں بچپنے سے سلسلہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ لڑکپن اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، یہ بتلائیے، اب میرے سوال کا جواب دیجیے، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اور سوال قائم کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ جو پہلی شکل ہے، جس وقت ہمیں ڈھنگ سے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا شے میرے استعمال کی ہے، کیا میرے استعمال کی نہیں ہے، کیا میرے لیے بہتر ہے، کیا میرے لیے بہتر نہیں ہے، اگر انگارہ سامنے آ جائے تو ہم لپک کر اسے اٹھانا چاہیں گے اور اپنے منہ میں ڈالنا چاہیں گے، لیکن ماں ہے جو روک دے گی۔ جب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے، تو ہم اس دنیا میں تھے، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے اور ہمیں زندگی کی حقیقت کا ادراک ہوتا گیا۔ جوں جوں جوانی کی طرف گئے تو یقیناً کچھ غلطیاں کرتے رہے، سیکھتے رہے، غلطی کرتے رہے، سیکھتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم اتنے میچیور ہو گئے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ صحیح سے آ گیا۔ لیکن جو ہی یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ آیا، ویسے ہی سامنے موت آ گئی۔ تو گویا جتنے عرصہ زندگی گزارتے رہے، تجربات کے اندر گزارتے رہے، جب ڈھنگ آیا تو پھر سامنے موت آ گئی۔ اس کا مطلب کہ یہ عالم اصلاً زندگی گزارنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ زندگی کیسے گزارنی ہے وہ کیسے کو سمجھنے کے لیے تھا۔ اس لیے ہم اس عالم میں آئے تھے، اور جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو آؤ تم ایک ایسے عالم میں شروع کریں جہاں تم نے یہ زندگی ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے۔ عقلاً سمجھ میں آ رہا ہوں، وگرنہ اس تمام عالم کی جد و جہد اور مشقت ایک فعل عبث قرار پائے گی۔ پانچویں عالم کی طرف سبقت کرتے ہیں، یہ وہ عالم ہے کہ جو اس عالم کے بعد کا عالم ہے، اور وہ عالم برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ، جب کہا کہ ان کے آگے برزخ ہے، اور کب تک ہے؟ جب تک وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جاتے۔ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ، اب یہ جو یبعثون کا لفظ ہے یہ دوبارہ اٹھانے کے لیے ہے، یعنی کہ جب تک تمہیں ہم دوبارہ نہیں اٹھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ کا کلمہ بیان کر رہا ہے کہ یہ عالم بھی ہمیشہ کا عالم نہیں ہے، اور یہ امانت کہ جو ہم سپرد خاک کر رہے ہیں، در حقیقت اصلاً امانت ہے جو تراب کے حوالے کی جا رہی ہے۔ کل تراب اسے واپس کرے گی۔ جب تک ہم اور آپ اس عالم میں موجود ہیں، جب تک ہمارا یہ جسم اس عالم میں موجود ہے، چونکہ بنا اس عالم میں تھا، اسی عالم کے مختلف جزیات سے بنا ہے، اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو پہلے درجے میں تو سب ختم ہو جائے گا، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اب ہم، یعنی کہ جو حیات تھی وہ ختم ہو چکی ہوگی، اب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ ہم ان قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور دوبارہ سے ہم اپنے جسم کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اس جسم کی کیفیت کیا ہوگی انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں بیان کریں گے، لیکن یہاں تک ہمیں اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ جسے ہم برزخ کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک ٹیمپرری جگہ ہے، اور ایک خاص وقت تک پروردگار عالم ہمیں اس جگہ رکھے گا۔ یہ جو جگہ ہمیں قبر کی صورت میں دکھ رہی ہے، اصلاً ذرا غور کریں، قبر نہیں ہے، ایک باغ کی صورت نظر آ رہی ہے، اور اگر دوسری طرف غور کریں تو یہی ایک عذاب کی صورت میں بھی نظر آ رہی ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ جگہ کسی کے لیے عذاب کی جگہ ہو، یقیناً یہ ایک جنت کی تمثیل ہوگی
کہ جہاں پر ارواح کو ٹھہرایا جائے گا اور ان کے اعمال کا صلہ انہیں یہاں پر دیا جا رہا ہوگا۔ سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 12، ورنہ جہاں پر پروردگار عالم نے دو حقیقتوں کا بیان کیا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم ہی مردوں کو زندہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو، اور وہ کہ جن کا اثر ہوتا ہے، وہ آثار ہو، یعنی کہ جو کر رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو کر چکے ہو اس کا جو اثر ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اگر پروردگار عالم اس اثر کو نہ لکھتا تو یقین جانیے کہ اسی عالم کے اندر آپ کے اور میرے سامنے نامہ اعمال کھول دیا جاتا اور حساب کتاب کر لیا جاتا، لیکن چونکہ ابھی جو تم نے عمل کیا ہے وہ ہم نے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، اب تمہارے مرنے کے بعد یہ نامہ اعمال تمہارے لیے تو بند ہو گیا لیکن دوسروں کے لیے کھلا ہے۔ اگر آپ کے گزشتگان اس دنیا سے جا چکے تو ان کا نامہ اعمال ان کے لیے بند ہو چکا، لیکن آپ کے لیے وہ نامہ اعمال آج بھی کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں ان کی کسی ایک نیکی کو بڑھا دیجئے اور جب چاہیں ان کے کسی ایک گناہ کو مٹا دیجئے، ان کے لیے استغفار کریں گناہ مٹ جائیں گے، ان کے لیے نیکیاں کریں نیکیاں وہاں لکھ دی جائیں گی، لیکن نہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ مٹا سکتے ہیں نہ کوئی نیکی لکھ سکتے ہیں۔ کتنا بڑا لطف ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے قلم ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، بس اس قلم سے تم اپنے اعمال میں آج لکھنا چاہو آج لکھ دو، اپنے اعمال کے گناہ آج مٹانا چاہو ابھی یہیں بیٹھے ہوئے مٹا دو، ایک مرتبہ سچے دل سے استغفر اللہ من کل ذنب وکل خطیۃ اخطأتها، کوئی بھی تذکرہ ہو کوئی بھی ذکر ہو زبان کا جاری کرو، امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ بس یہ تو اس عالم کا بیان ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اس عالم سے چلا گیا، اب وہ اپنے لیے استغفار نہیں کر سکتا، اب وہ اپنے عمل کا جواب دے گا، لیکن چونکہ نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، چونکہ دوسروں کے لیے نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، چونکہ جو اعمال تم نے جس عالم میں کیے تھے وہ عالم باقی ہے، تو اس عالم میں ان افعال کا اثر باقی ہے، اور جب تک وہ اثر باقی ہے تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ مثلا اگر کسی شخص نے ایک بیج کو زمین کے حوالے کیا تھا، بس اس کا اتنا سا عمل تھا کہ ایک بیج زمین کے حوالے ہوا ہے، بہت مختصر سا عمل تھا، لیکن اب اس کا اثر کیا ہے کہ جب یہ بیج کوپل کی صورت میں، پودے کی صورت میں، درخت کی صورت میں نمودار ہوگا تو ایک عرصے تک یہ مخلوق خدا کو چھاؤں دیتا رہے گا، مخلوق خدا کو آکسیجن دیتا رہے گا، مخلوق خدا کو پھل دیتا رہے گا، جب تک یہ مخلوق خدا کو فائدہ دیتا رہے گا گویا اس کا اثر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ عمل انتہائی مختصر تھا لیکن اثر بہت طویل ہے، تو جب تک یہ درخت رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، جب سور پھونکا جائے گا نہ یہ درخت رہے گا نہ یہ عالم رہے گا، تو جب نہ عالم ہی نہ رہا وہ درخت ہی نہ رہا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ اب آؤ سامنے اور اپنے اعمال کا حساب دے دو۔ تو اس لیے پروردگار نے عالم برزخ کو رکھا ہوا ہے کہ جن کے اعمال میں کچھ کمی یا بیشی ہے، یقیناً جن کی بکس کلوز نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے برزخ کھلا ہے اور وہ اپنے اعمال کی پاداش وہاں لے رہے ہیں۔ جب یہ عالم بھی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ آخری عالم جسے ہم ہمیشہ ہمیشہ کا عالم کہیں گے، چھٹے مرحلے میں ہماری زندگی داخل ہو جائے گی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ الذی یصل النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، سورہ اعلیٰ
کہ جب ان پر آگ ڈالی جائے گی بہت بڑی، جب وہاں نہ وہ جئیں گے نہ وہ مریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی طرح اس درمیانی کیفیت میں گزر جائے گا ان کا عالم۔ وَلَكُمْ فِي، اور پھر دوسری طرف فصلت میں کہتا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہاں سب کچھ ہے جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، اور وہ کچھ بھی ہے جو تم سوال کرو گے۔ اور پھر من جملہ ایک کلوزنگ ریمارکس دیتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یقیناً سورہ مبارکہ فصلت کی اس آیت کے اندر جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کا بیان ہے، ایک ایسے عالم کا بیان ہے کہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ بھی وہاں ہے، جو تم مانگو گے وہ بھی وہاں ہوگا۔ توجہ رکھیے، سوال کر رہا ہوں، یہ بتلائیے جب کوئی شے مانگی جاتی ہے کیوں مانگی جاتی ہے؟ تم چاہتے ہو تو مانگتے ہو، جو نہیں چاہتے وہ تو نہیں مانگتے۔ یقیناً سوال کے پیچھے چاہت چھپی ہے، تو پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ جو تم چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا؟ ارے جب جو مانگیں گے جو ملے گا تو اس مانگنے کے پیچھے چاہت چھپی ہوئی ہے، بس یہی کہہ دینا کافی تھا کہ جو تم چاہو گے وہ جو تم مانگو گے وہ مل جائے گا۔ یہاں چاہت کو الگ بیان کرنے کی کیا علت ہے اور مانگنے کو الگ بیان کرنے کی علت کیا ہے؟ غور کیجئے، تفکر کیجئے، تدبر کیجئے، سوال ہے، کیا یہ سوال نہیں؟ کیا یہ لمحہ تفکر نہیں؟ یقیناً ہے۔ آئیے جواب لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ انسان اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ انسان اپنے لیے موت چاہتا ہے یا زندگی چاہتا ہے؟ جواب، زندگی چاہتا ہے۔ انسان اپنے پیاروں کے درمیان رہنا چاہتا ہے یا پیاروں کو کھونا چاہتا ہے؟ انسان اپنے پیاروں کو کھونا نہیں چاہتا، ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، پیاروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے۔ انسان مختصر زندگی چاہتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے؟ انسان ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے۔ انسان ختم ہونے والی نعمت چاہتا ہے یا ہمیشہ کی نعمت چاہتا ہے؟ انسان ہمیشہ کی نعمت چاہتا ہے۔ یہ بتاؤ، یہ جو تم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہو، یہ غم تمہیں یہاں لاحق ہوتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں پر یہ غم لاحق ہو رہا ہے وہاں بھی وہ غم لاحق ہو؟ کہا کبھی بھی نہیں، یہاں پر یہ غم لاحق ہوا، یقیناً یہ جگہ دار المحن ہے، امتحان کی جگہ ہے، لیکن اس امتحان میں جب ہم سرخرو ہوں اور اس امتحان میں جب ہم صبر کے ذریعے سے سرخرو ہو جائیں تو اب ہمیں اس کی جزا چاہیے، اب ہمیں یہ امتحان دوبارہ نہیں دینا۔ تو یقیناً اس اپنے کے چھٹنے پر جو تم نے صبر کیا تھا، اس صبر کے نتیجے میں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ جو تم چاہتے ہو، جس عالم میں تمہیں شروع کریں گے، جس جنت میں تمہیں ٹھہرائیں گے، جو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو تمہارے اپنے ہوں گے، وہاں جو تمہارے اپنے ہوں گے، جو تمہارے درجے میں ہوں گے، یہ تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تم جس جنت میں ہوگے تم اس جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ تم چاہتے تھے ہمیشہ کی زندگی ہو تو اس جگہ تمہارے لیے وہ زندگی ہوگی جو تم چاہتے ہو۔ اس دنیا میں وہ زندگی نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم اپنے پیاروں کو کھونا نہیں چاہتے، فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم ہمیشہ کی رہنے والی نعمت چاہتے ہو، فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو جو چاہتے ہو اس کا جواب فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کی صورت میں ملے گا، اور وہاں جو سوال کرو گے اس کا بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ معاد جس انداز سے برپا ہوگا وہ کچھ اور نہیں، یہی عدل الہی کی بحث ہے، یہی عدل الہی ہے کہ جو مجسم ہو کر سامنے ہمارے ہوگا، جسے ہم معاد کا نام دے رہے ہیں۔ میں نے آج کی گفتگو میں مراحل زندگی کا بیان کیا، آج کی گفتگو میں نے انسان کی زندگی کی حقیقت کا بیان کر دیا۔ اب یہیں سے ایک اور تذکرہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے
اور ہماری اصل ضرورت کیا ہے، اور وہ جو ہماری اصلی ضرورت ہے کیا ہم اس کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم اس کے لیے بھی کچھ جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہاں سے ہمیں ہماری حقیقی تیاری کا معلوم ہو سکے گا کہ کیا واقعتاً ہم تیاری کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کار کو چمکائے جا رہے ہیں، کار ہی کو فیول دیے جا رہے ہیں، کار ہی کی خدمت کرے جا رہے ہیں، لیکن کار کے اندر جو صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہیں انہی کی طرف متوجہ نہیں۔ تو جو اس موجود کو لے کر چل رہا ہے کبھی اس کی طرف بھی تو توجہ کرو کہ جو اصلاً نہ سوتا ہے نہ اسے اس انداز کی بھوک لگتی ہے جو اس کو لگتی ہے، سحری اور افطاری تم نہیں کرتے، یہ تمہارا موجود ہے جو کہتا ہے۔ ہاں، لیکن اس نوالے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، لیکن یہ نوالا تم نے کمایا کیسے ہے، اس کیسے کی ضرورت تمہیں ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں نوالے تک مجبور کیا ہے، پہنچو گے، تمہاری ضرورت ہے، تم کھاؤ گے، یقیناً تمہیں توانائی اسی سے ملے گی، لیکن اصلاً جو شے تمہیں فائدہ دے رہی ہے وہ یہ نوالا نہیں ہے، بلکہ اس نوالے کو کیسے لیا گیا ہے، یہ کیسا تمہیں فائدہ دے گا۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے یہ نوالا یہیں رہ جائے گا، لیکن یہ کیسا تمہارے ساتھ جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ اس حالت میں موجود ہیں اس کیسے کو کسب کرنے کے لیے۔ تو آخرت کی تیاری، ہمیشہ کی زندگی کی تیاری اس کیسے کے لیے ہے کہ یہ دنیا میں جو آسائش کی چیزیں تم نے لی ہیں کیسے لی ہیں۔ اگر ویسے لی ہیں جیسے پروردگار چاہتا ہے تو یہی آسائش نہیں، اس سے بہت بہتر آسائش تمہیں وہاں بھی ملے گی۔ جب تم وہاں جاؤ گے تو کوئی بے آرام جگہ نہیں بلکہ پر آسائش جگہ جاؤ گے، اور ایسی آسائش جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ حقیقی تیاری ہے، اور وہ کہ جو کہ اس جگہ پر ایسی تیاری کرتا ہے کہ اپنے ٹیمپریری جگہ کو بنانے کے لیے پرماننٹ جگہ کو خراب کر دیتا ہے، تو یہ تیاری تو نہ ہوئی بلکہ اپنی جگہ کی تباہی اور بربادی کا سامان ہوا۔ تو کوششیں کرنی چاہیے کہ تیاری کا سامان کریں، بربادی کا سامان نہ کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حیات حقیقی کی طرف اور حیات ابدی کی طرف توجہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے تاکہ ان کی قیادت میں ہم اپنی اصلی حیات کے کمال کی طرف رشد کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔